بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منصف علی، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ اٹلی میں اناؤنس کیا گیا 1 یورو کا ایک گھر، کہاں پہ اور کیسے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ برطانوی شاہی خاندان کی سب سے بڑی پریشانی جو آج کل ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ انسپیکٹرز کی جانب سے ہوم آفس کی کارکردگیوں پہ ذرا چھاپے مارے گئے ہیں اور اس پہ کیا نکل کے سامنے آیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور بینیفٹس کے بارے میں عدالت کا ابتدائی فیصلہ آیا ہے، اس کا کیا فیصلہ آیا اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ انگلینڈ نے سیزنل ورک پرمٹس لانچ کیے ہیں، کتنے کیے ہیں اور کن کے لیے کیے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اٹلی کی۔ اٹلی میں سسیلی ایک صوبہ ہے اٹلی کا، وہاں پہ کچھ میئر ہیں جو کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے میئرز ہیں، انہوں نے مل کے اناؤنس کیا ہے کہ جو ان کے گاؤں ہیں وہاں پہ آبادی انتہائی کم ہو رہی ہے، صرف اور صرف اولڈ ایج لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو جوان طبقہ ہے وہ تمام کا تمام بڑے شہروں کا رخ کر لیتا ہے، جس کے بعد جو یہ دیہات ہیں یہ آہستہ آہستہ ویران ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو اولڈ لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ اس دنیا سے بسر ہو رہے ہیں، اور جس کے بعد ان بے شمار جو گھر ہیں ان دیہاتوں کے وہ فارغ پڑے ہیں۔ یہی وجہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ اناؤنس کیا ہے 1 یورو کا ایک گھر، اور کچھ لوگوں نے اپلائی کرنے کے بعد ان کے مالک بن بھی چکے ہیں۔ خاص طور پہ ایک آسٹریلوی باشندہ ہے جس نے 2 گھر خریدے ہیں، جہاں پہ وہ اولڈ ہوم کے لیے جو ہے وہ کھانا وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہتا ہے۔ وہ پہلے برطانیہ میں رہتا تھا لیکن بریکسٹ کے بعد اب وہ اٹلی میں ٹرانسفر ہونا چاہتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ گھر بے شک 1 یورو کا ہے، لیکن 3 سال کے اندر اندر کا ٹائم ہوتا ہے اس کی رینیویشن کرنے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس پہ مزید ایکسپینسز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ جس میں رجسٹریشن، الیکٹریسٹی، گیس اور کافی جو ٹاؤن ہال کے لوازمات ہیں وہ تمام کے تمام آپ نے پے کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ وہاں پہ رہنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں برطانوی شاہی خاندان کے۔ برطانوی شاہی خاندان آج کل کافی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ ہیری پرنس جو ہے شہزادہ چارلس کا جو چھوٹا بیٹا ہے، اس نے جب سے میگن مارکل کے ساتھ شادی کیا جو کہ امریکن اداکارہ تھی، اس کے بعد سے کافی زیادہ حالات خراب ہوئے۔ اور میگن مارکل نے کل ہی ایک نیوز ٹی وی کو انٹرویو دیا کہ انہوں نے شاہی زندگی سے دوری اختیار کیوں کی۔ یہ یاد رہے کہ پرنس ہیری اور میگن مارکل آج کل امریکہ شفٹ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے شاہی خاندان کی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ کل انہوں نے سنڈے کو ایک جو ہے وہ انٹرویو شائع کیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے شاہی خاندان کے اندرونی معاملات پہ کھل کے بات کی اور یہ بتایا کہ انہوں نے شاہی خاندان کو خیر آباد کیوں کہا۔ سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ جو میگن مارکل ہے وہ بلیک کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہے، سب سے زیادہ کریٹیکل یہ کنڈیشن بن چکی ہے کہ شاہی خاندان کی طرف سے اس کے بیٹے کی رنگت پہ کافی زیادہ کویشچن اٹھائے گئے، اور ساتھ ساتھ ایسا قانون پاس کیا گیا کہ پرنس ہیری اور میگن مارکل کے بچوں کو جو ہے وہ پرنس کا خطاب نہ مل سکے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ بلیک کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ انٹرویو شائع ہونے کے بعد شاہی خاندان کے بارے میں کافی پریشان کن کنڈیشن بن چکی ہے، کیونکہ اب شاہی خاندان کو اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اگر جواب نہیں دیتے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سچ مانی جائیں گی۔ اس کے بعد بات کریں گے انسپیکٹرز نے ہوم آفس کے اسائلم سیکرز اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم آفس کے اندر بھی کچھ چیکنگ کی ہے، کچھ آڈٹ کیا ہے، اور خاص طور پہ اسائلم سیکرز کے کیمپس کو چیک کیا ہے، اور وہاں پہ انتہائی خطرناک کنڈیشن پہ انہوں نے کافی زیادہ سرزنش کی ہے۔ ہوم آفس کی یہ انسپیکٹرز جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، یہ کسی بھی ادارے یا کسی بھی
جو ہے وہ محکمے کے انڈر نہیں ہوتے، یہ خود بخود حکومت ان کو اپوائنٹ کرتی ہے اور یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتے ہیں۔ ان کی طرف سے یہ جو انسپیکشن کی گئی ہے اس میں کافی چیزیں کھل کے آئی ہیں۔ اس میں خاص طور پہ یہ بھی کھل کے آیا کہ 2 سال تک صرف اور صرف انہوں نے 5 لوگوں کو ایسوں کو پکڑا ہے جو کہ ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایسی تصویریں میڈیا میں لانچ کی ہیں جو کہ اسائلم سیکر جہاں پہ رہتے ہیں، جو کہ کیمپس کی بری کنڈیشن کو واضح کرتی ہیں، جو کہ رنگ و روغن کے بغیر دیواریں اور انتہائی بری کنڈیشن والی بلڈنگز میں اسائلم سیکرز کے بیڈز کو لگایا گیا ہے اور وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے۔ جو انسپیکٹرز ہیں انہوں نے کافی جو ہے وہ کریٹیسائز کیا ہے ہوم آفس کی ان ایکٹیویٹیز کو اور کہا ہے کہ یہ بالکل بھی انسانوں جیسا رویہ نہیں ہے اسائلم سیکرز کے ساتھ۔ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہوم آفس کے خلاف مزید کارروائی ہو اور ہوم آفس کے لیے مزید پرابلم جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ اب بات کرتے ہیں بینیفٹس کے بارے میں۔ بینیفٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے یورپین باشندے EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت UK میں آئے ہیں، اس وقت سے UK کی حکومت کافی شش و پنج کے شکار ہے، اور کبھی کہتی ہے 1 سال کام کے بعد بینیفٹس لے سکیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ آتے ہی لے سکتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں یہ 5 سال کے بعد لے سکیں گے۔ یہی وجہ بنی کہ کچھ چیریٹی آرگنائزیشنز نے اور باقی ڈپارٹمنٹس نے مل کے جو کہ ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک کیس دائر کیا تھا جو نچلی تمام عدالتوں سے ان کی فیور میں ہوتا ہوا اب ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے۔ ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ابتدائی فیصلہ یہ آیا ہے کہ بینیفٹس ابھی فی الحال ان کو دیے جائیں، تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آنے میں ذرا ٹائم لگ سکتا ہے۔ اب ہیئرنگ سٹارٹ ہوگی اور اس پہ فیصلہ ہوگا، لیکن ابتدائی طور پہ بینیفٹ جو ہیں وہ پاس ہو چکے ہیں اور تمام باشندے جو ہے وہ بلا تفریق جو ہے وہ بینیفٹس انجوائے کر سکتے ہیں UK میں رہتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تمام جو پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس یا سیٹل اسٹیٹس والے ہیں یا تمام یورپی یونین کے باشندے جو ہیں اب اپلائی کر کے اپنی بینیفٹس لے سکتے ہیں، کوئی محکمہ بھی ان کو انکار نہیں کر سکتا۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کی طرف سے جو سیزنل ورک پرمٹس کا اعلان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریکسٹ ہو چکا ہے اور اب یورپی یونین سے سیزنل ورک پرمٹ آنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، بلغاریہ، رومانیہ، پولینڈ سے کافی بڑی کمیونٹی سیزنل ورک پر ایز اے ورک پرمٹ پہ آتے تھے اور اس کے بعد واپس چلے جاتے تھے، لیکن اب بریکسٹ کے بعد ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے UK نے ورک پرمٹس جو ہے وہ اناؤنس کیے ہیں، جو کہ ابتدائی طور پہ 30,000 اناؤنس کیے گیا، لیکن تمام لیبر یونینز اور فارمر یونینز کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی کم ہے۔ جو ورکرز اصل میں چاہیے وہ 70,000 سے زیادہ ورکر چاہیے فارمنگ میں کام کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ کی بھی ڈیمانڈ یہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ سیزنل ورک پرمٹ پہ لوگوں کو بلوایا جائے، لیکن ابھی تک ابتدائی طور پہ انگلینڈ نے صرف اور صرف 30,000 جو ہے وہ سیزنل ورک پرمٹ جو ہے وہ لانچ کرنے کا اناؤنس کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔